اور ابھی یہ 2000 روپے کی تک نہیں سمجھ آئی. اگر 2000 روپے, سوری سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت سن لیا ہوگا, تھوڑا سا آنکھیں نیچے کر کے انسان شرمندہ ہو کے بتاتا ہے کہ جی آپ کو 2000 دیں گے, اس پہ بتا بھی نہیں 2000 میں کیا کیا کر سکتے ہو. شکر ہے فروانی میں کوئی یورپ کا ٹور یا حج عمرہ نہیں بیچ میں کر دیا. اور جو فلم انڈسٹری پہ سبسڈی دی ہے آپ نے, اگر وہ حج پر دے دیتے, کیونکہ ہمارے عبد الشکور صاحب بہت ایسے ہاتھ لہرا لہرا کے کہ میں وہاں پر گئی تھی, میں وہاں پر گئی تھی, تو کہاں ہے اتنا صاف جھوٹ. یہاں پر لوگ وہاں پر 9 لاکھ روپے جمع کروا رہے ہیں حج کا, یہاں پر آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ میری وجہ سے انہوں نے پتہ نہیں 6 لاکھ یا اتنے کر دیا. فرق تو کچھ بھی نہیں آیا, یہ الزام در الزام. لیکن ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ اگلی دفعہ جو 2023 میں الیکشن ہوں گے, کوئی بھی حکومت آئے, میں بھی ان میں سے کوئی آ جائے, یا الزام نہیں لگا سکیں گے ایک دوسرے پہ کہ پچھلی حکومت, دیکھیے پچھلی حکومت میں تو یہ سارے تھے. گھپا گھوٹالا, آپ کبھی کراچی آئیے گا تو میں آپ کو گھپا گھوٹالا کھلاؤں گی, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ گھپا گھوٹالا ہے کیا. یہ مطلب یہ جو بجٹ ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ دروازے سے دیا اور کھڑکی سے واپس لیا, کان ادھر سے پکڑا یا ادھر سے پکڑا. کچھ اس قسم کے فگرز میں آپ نے عوام کو الجھایا ہوا ہے, بات کوئی نہیں چل رہی. آئی ایم ایف مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ ہمیشہ غریبوں کی چیزوں پہ کٹ کیوں لگاتی ہے. کبھی آئی ایم ایف نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ لوگ اپنے خرچے کم کریں. آئی ایم ایف نے یہ نہیں بولا, میں کسی ایک پرٹیکولر جماعت کی بات نہیں کر رہی, کہ یہ جو 10-10, 20-20 بندے جہاز بھر کر آ جاتے ہو ارمانی اور گوچی کی چیزیں پہن کر, یہ تم لوگ مانگنے کس منہ سے آتے ہو. مانگنے والے کے تو اتنے ٹھاٹ بھاٹ نہیں ہوتے. یہ جو آئی ایم سوری 13 جماعتوں کا ایک گھپا گھوٹالا بنا ہوا ہے, ان کو تو کسی نے نہیں روکا. یہ تو آپ بیٹھ کے کوئی چیز کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو الحمدللہ آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, باقی تو چھوڑے, آپ نے تو اس انسٹیٹیوشن کو بے توقیر کر دیا کہ یہاں پر آتا ہے کوئی ایک, وہاں پر صحافی کو اکا دکا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس کی کوریج نہیں ہوتی, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگوں نے ان کے لیے کیا بات کی ہے. تعلیم کی بات کریں تو وہ تعلیم نہیں. تعلیم ایسے قومیں ایسے تھوڑی بنتے ہیں کہ فری کے لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ بانٹ کے, کہ یہ خالی کرسیاں جو ہم لوگوں کا منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں. مطلب ایسا کون سا کام ہے وہ ہم لوگوں کا یا عوام کا سامنا کیوں نہیں کر سکتے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس بجٹ بنانے میں مصروف ہو, کیونکہ یہ تو ڈکٹیشن تھی, یہ تو ایک اسکرپٹ تھا جو یہاں پر آ کر پڑھا گیا ہے. اور یہ میرے خیال میں آخری بجٹ نہیں ہے, ایسے 10 بجٹ اور آئیں گے, منیز, مڈیز, مائکرو منیز, سب بجٹ آتے رہیں گے. تو جناب اسپیکر, اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف مفروضوں پر قائم ہیں جو اس بجٹ کے اندر ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کا کوئی فریم ورک دیا ہوا ہے, نہ اس کی کوئی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. جیسے اب تو یہی کہوں گی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چلائیں گے. ان 70 سالوں میں ہم سے کوئی ادارہ تو چلا نہیں ہے, ملک کیسے چلائیں گے. اپنے آپ ادارے دیکھ لیں, بھلے وہ ریلوے ہو, پی آئی اے ہو, سٹیل مل ہو, ڈسکوز ہو, کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی وہ ایک ادارہ جس کو ہم اپنا وہ سمجھیں کہ یہ ایک سنگ میل ہے, یہ ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے چلایا. ہر ادارے کا تو برا حال کیا کہ وہ پاکستان کے لیے یہی ہے کہ جس کو بھی ملا اس نے اپنے حصے کا نوچ لیا. کھانا تو پھر بھی تھوڑا تمیز کا لفظ ہے, نوچا گیا ہے یہ میرا پاکستان. اور پچھلی گورنمنٹ کے اوپر جتنی بھی تنقید ہوئی ہے وہی سارے کام انہوں نے کیے. تو جناب اسپیکر, میرے خیال میں ابھی جو کل ایک وزیر صاحب کا بھی بیان آیا تھا, چائے کی پیالی ایک کر دیں, تو مطلب اپنے خرچے کیوں نہیں کم ہو سکتے, اپنا پروٹوکول کیوں نہیں کم ہو سکتا. جناب اسپیکر, آپ بھی سننے والے, آپ ہی کو کہہ رہی ہوں, کیونکہ یہ لسی پی ہوئی ہے, انہوں نے صحیح میں لسی پی ہوئی ہے, سوئے ہوئے. تو کیونکہ یہ جو وہاں پر چیختے تھے اس وقت اتنا شور شرابہ ہوتا تھا, اتنا شور شرابہ ہوتا تھا, وہ لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ان کو کچھ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی, کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا کیا ہوا انہوں نے. قسم سے پلیز رولنگ دے, ورنہ کل میں یہاں پر اشتہار گمشدگی کے یہاں پر ٹیگ میں لگا دوں گی کہ یہاں پر یہ اسی طرح. مطلب سمجھ نہیں آتی ایسا کون سا کام کر رہے ان کرسیوں میں, کیا ہے کہ جو آپ اقتدار پہ آتے آپ کی گردنوں میں اتنے سریے آ جاتے ہیں کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اور سمجھ نہیں آتی جو بھی یہاں پر بیٹھتا ہے, او بھائی تم ہمارے ووٹوں سے بیٹھتے ہو, بھلے ہم یہاں پر ہو یا وہاں پر ہو, میں بھی اسی قطار میں ہوں. کل کو یہ مجھے ووٹ دے, میں پی ایم بن سکتی ہوں, سب اس ووٹ پہ بن سکتے ہیں. بن کے پھر بات کرتے ہیں جمہوریت کی. جمہوریت کو رونا روتے ہیں, کون سی جمہوریت,
ان پارٹی سے پوچھ لیں کبھی ان سے پوچھا ہے کہ اس بندے کو وزیر بنائیں کہ نہ بنائیں؟ جو زیادہ قریب اور شاہ کے سے زیادہ جو شاہ کا وفادار ہوگا وہی اگلی چیئرز پہ ہوتا ہے. تو پھر وہ شاہ کو خوش کرے گا کہ عوام کو خوش کرے گا؟ اینڈ میں بھائی اپنے دل پہ مت لیجئے گا پتہ نہیں کس نے اٹھا کے عوام کو 2 بھوکے شیروں کے آگے پھینک دیا کہ چیر پھاڑ کر لو ان کا. اپنے پہ مت لیجئے گا. شکریہ جناب اسپیکر.